السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان۔ ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ طویل ہے۔ ایک خندق میں اور اس میں کتنا فاصلہ ہو جاتا ہے؟ جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے، اس سے زیادہ فاصلہ ایک دن کے اعتکاف کرنے والے کے درمیان ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک فاصلہ نہیں، 3 فاصلے ہوتے ہیں، 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان حائل کر دیتے ہیں، آڑ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ایک دن کے اعتکاف کی کہ جہنم سے اتنی زیادہ دوری ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ، وہ کریم داتا، وہ بس دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے، اور ہم ہیں کہ لینے والے نہیں ہیں، تو ہمیں لینے والا بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا جب تک دنیا سے نہ چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات پوری زندگی اعتکاف کرتی رہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس اعتکاف کا کیا مقصد ہے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ پہلے شروع کے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، بیچ کے درمیانی دن مغفرت کے ہیں، آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ آخری عشرے میں ہمیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم اتقنی من النار وادخلنی فی الجنت یا رب العالمین، کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں داخل کر دیجئے، اے دونوں جہان کے رب۔ اس دعا کو ہمیں جب بھی وقت ملے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت ہمیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اگر 20 دن میں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوا تو آخری عشر میں اعتکاف میں اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں۔ اعتکاف میں بیٹھیں تو بس اللہ ہی اللہ یاد ہو، ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی ہمیں دنیا کی فکریں ستا رہی ہوں، بچوں کی فکر، گھر کی فکر، گھر میں آج کیا بنے گا، بچوں نے کام کیا اپنا نہیں کیا، بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں نے کھانا کھایا، کون کیا کر رہا نہیں، پوری دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر، پوری دنیا سے تعلق کو منقطع کر کے بس اللہ کے ہو جائیں، پوری دنیا کو بھول جائیں کچھ دن کے لیے۔ جتنے بھی دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، 3 دن کا کر رہے ہیں، 10 دن کا کر رہے ہیں، تو اس میں بس اللہ ہی اللہ یاد ہو، ہمیں سب کچھ بھول جائیں۔ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے میں یا چھوٹے گاؤں میں ایک بندے نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے فریضہ اتر جاتا ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر محلے میں ایک بھی اعتکاف نہ کرے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ 3 دن 5 دن 1 دن کا یہ اعتکاف نفل ہوتا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو رہی ہیں۔ تو اعتکاف میں بیٹھیں، ارادہ ضرور کریں بیٹھنے کا۔ 10 دن کا نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم 3 دن 5 دن 7 دن جتنے دن بھی ہمیں مل جائیں آسانی کے ساتھ، اتنے دن کا ہم اعتکاف ضرور کریں۔ اور رمضان میں اعتکاف کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ پورے سال میں ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں اعتکاف، مگر رمضان میں کرنا بہت زیادہ افضل ہے، کیونکہ رمضان میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اعتکاف میں یہ مقصد بہت اچھے سے حاصل ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بہت اچھے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے دروازے پہ جائیں کچھ مانگنے کے لیے، پھر اس کے دروازے پہ پڑ جائیں کہ لیے بنا ٹلیں گے ہی نہیں، تو وہ دنیا کا انسان بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آخرکار دے ہی دیتا ہے کہ بھائی یہ تو ایسے جانے والا ہی نہیں ہے، اسے دے کر اس کی چھٹی کرو۔ تو جب ہم اللہ کے دروازے پہ پوری دنیا سے منقطع ہو کر جائیں گے، پوری دنیا سے تعلق کو ختم کر کے بس اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے، اور وہاں جا کے ہم اللہ سے مانگیں گے، تو کیا وہ اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ جو سخیوں کا سخی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی ضد کو پورا کر دیتی ہے، بچہ رو رو کے ضد کر کے اپنی ماں سے بات منوا ہی لیتا ہے، تو بس ایسا ہی ہم اللہ سے منوانے والے بن جائیں۔ رو کے تو دیکھیں اللہ کے آگے، مان کے تو دیکھیں۔ جب ایک ماں مان سکتی ہے، ماں کو ترس آ سکتا ہے اپنے بچے پر، تو کیا جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اس کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ اس کو ترس نہیں آئے گا؟
وہ ہمارے مسائل حل نہیں کرے گا، ضرور کرے گا، وہ ضرور ہم سے راضی ہوگا، ہم اس کو راضی کرنے والے بنیں، اس سے مانگنے والے بنیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، کچھ دن ہی رہ گئے ہیں بس رمضان کے ختم ہونے کے، تو اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رمضان کو کامیاب کر لیں۔ اعتکاف کرنے والا گویا تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے تمام وقت کو بھی اور اپنے جسم کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ دنیا کے جھگڑوں بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے انسان اعتکاف میں بیٹھ کر۔ اور پھر تیسری بات کہ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کا انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ اعتکاف میں سونے والا جو ہوتا ہے تو اسے سونے میں بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں فرشتوں کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت، تسبیح، تقدیس میں لگا رہتا ہے۔ پھر آخری بات، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ اعتکاف میں اعتکاف کرنے والا اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے، بلکہ اللہ کے گھر کا مہمان ہو جاتا ہے۔ جب اعتکاف کریں گے ہم تو مرد تو مسجد میں کریں گے، اور مستورات جو ہیں، خواتین جو ہیں، انہیں اپنے گھر میں کرنا ہے۔ گھر میں ایک جگہ متعین کر لیں اعتکاف کے لیے کہ اس جگہ پر بیٹھ کے مجھے اعتکاف کرنا ہے، تو وہی گھر اس کا کیا ہوگا؟ مسجد ہو جائے گا۔ اعتکاف واجب کون سا ہے؟ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جیسے ہم کوئی منت مان لیں کہ یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گی، تو وہ اعتکاف ہمارا کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اگر وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو اس اعتکاف کو کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ سنت موقدہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور مستحب اعتکاف جو ہے وہ ہم پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دن میں اعتکاف کرنا ہمارے لیے جائز ہے، مگر افضل جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہے۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 حد سے اکبر سے پاک ہونا، یعنی کہ مستورات حیض اور نفاس سے پاک ہوں، اور پھر نمبر 4 عاقل ہونا، عقل مند بھی ہونا چاہیے، نمبر 5 نیت کرنا، اعتکاف کی نیت بھی ہونی چاہیے، نمبر 6 مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا۔ مرد حضرات کے لیے کیا ہے؟ جہاں پر جماعت ہوتی ہو، جماعت سے نماز ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کے مستحبات کیا ہیں؟ نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دین یا پڑھنا پڑھانا، دین کا علم سیکھ بھی سکتے ہیں اعتکاف میں، سکھا بھی سکتے ہیں، وعظ و نصیحت کرنا، اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کتنے وقت کا کر سکتے ہیں ہم؟ کم سے کم وقت کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اگر اعتکاف واجب ہے تو اس میں تو پھر روزہ بھی شرط ہے، کیونکہ ہمارا اعتکاف اگر مانا ہوا ہے، کوئی منت پورا ہونے کے وجہ سے ہم اعتکاف کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ روزہ بھی شرط ہے۔ تو اس لیے اعتکاف واجب جو ہوگا وہ ہمارا کم سے کم 1 دن کا ہے۔ 1 دن سے کم اعتکاف واجب ہمارا نہیں ہوگا۔ 1 دن سے کم کے اعتکاف کی منت ماننا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو اعتکاف سنت موقدہ ہے اس کا وقت رمضان کے آخری عشرے کا ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے کوئی وقت کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، عصر سے مغرب تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی ہم اپنی جائے نماز پر جائیں، اپنے مصلی پر جائیں، تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ تو اس لیے ہم جتنی دیر بھی اپنے مصلی پہ گزاریں گے، جتنا وقت بھی اپنا جائے نماز پہ گزاریں گے، تو ہمیں اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، اور اس طریقے سے ہم بہت زیادہ نفل اعتکاف کا ثواب کما سکتے ہیں۔ ایک دعا بھی آتی ہے کہ جائے نماز پر جا کے وہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت بسنت الاعتکاف۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہمیں اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اعتکاف میں سے کن کاموں کے لیے نکل سکتے ہیں؟ تو پہلا قضائے حاجت کے لیے، دوسرا غسل فرض کے لیے۔ اگر غسل فرض ہوئے، یہ تو مردوں کے لیے ہے کہ ان کو غسل کرنا فرض ہو جائے تو وہ اعتکاف میں سے نکل سکتے ہیں۔ مستورات چونکہ پاک ہو کر ہی اعتکاف میں بیٹھیں گی تو انہیں دوبارہ سے غسل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، بس باتھ روم میں جانے کے لیے ہم نکل سکتے ہیں۔ بنا ضروری حاجت کے ہم اعتکاف میں سے نہیں نکلے، ورنہ ہمارا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف میں کھانا پینا سونا یہ جائز ہے۔ اور اعتکاف میں کون سی باتیں مکروہ ہیں؟ بالکل خاموشی اختیار کرنا، اور خاموشی اختیار کر کے پھر اسے عبادت سمجھنا ہے۔ خاموشی بالکل اختیار نہ کریں،
اور لڑائی جھگڑا یہ بیہودہ باتوں سے بچے رہیں۔ اعتکاف میں ہمیں کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا چاہیے، خاموش نہیں ہو بالکل۔ اور لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں تو انسان کو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اعتکاف میں اور زیادہ غلط ہو جاتی ہیں۔ کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہوتا ہے؟ بلا عذر جان کر یا بھول کر مسجد سے باہر نکلنا، جب ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قضاء حاجت کی تو ہم اپنی مسجد سے، اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلیں، اور نکلیں گے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کسی عذر سے باہر نکل کر زیادہ دیر ٹھہرنا، ہم نکلے تو کام کے لیے تھے، ہمیں جانا تو باتھ روم تھا، مگر ہم نے کیا کرا، باتھ روم میں سے نکل کر آنے کے بعد کسی سے بات کرنے لگے یا بنا بات کے باہر زیادہ دیر ہم ٹھہرے رہے تو تب بھی ہمارا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بیماری یا خوف کی وجہ سے اعتکاف کی جگہ پہ سے نکلنا، یہ سب صورتیں اعتکاف کو فاسد کر دیتی ہیں۔ اور جب ہمارا اعتکاف فاسد ہو گیا تو ہم اب کون سے اعتکاف کی قضا کریں گے؟ اعتکاف ہمارا فاسد ہو گیا تو جو بھی اعتکاف ہم کر رہے ہیں اس کی قضا ہمارے پر واجب ہے؟ نہیں، بلکہ صرف اس اعتکاف کی قضا واجب ہے جو ہمارے اوپر واجب ہو۔ اگر ہمارا کوئی مانا ہوا اعتکاف تھا تو اس کی تو قضا ہم کریں گے، باقی سنت یا نفل اعتکاف ہے اور اللہ نہ کرے وہ فاسد ہو جاتا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔